جو آج مہمان ہیں وہ میں اگر یہ کہوں کہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں تو بالکل ان پہ پوری اترے گی یہ بات. کم عمر ہیں اس وقت جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سب سے کم عمر ہیں اور پارٹی کے سربراہ ہیں, اور جہاں ان کا نام جاتا ہے وہاں پہ ان کی دھوم اس سے پہلے چلی جاتی ہے. میرے آج مہمان ہیں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب. آپ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہاں پہ آپ تشریف لائے ادھر ہمارے پوڈ کاسٹ میں, اور یہ آپ کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے. جی بہت شکریہ فاروق بھائی. جی ایسا ہی ہے, میرا یہ زندگی کا پہلا یہ تجربہ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بارے میں, یہ کیا مختلف ہے, یا اس کے بارے میں آپ نے پہلے کسی نہ کسی کا دیکھا ہی ہوگا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ جہاں ہم خطاب کرتے ہیں اس کا یہ سٹک سرا سیدھی ہوتی ہے تو یہ ٹیڑھی کر کے آئیے, بس اتنا سا کر کے. یہ بتائیں کہ سوالات تو آپ سے بہت سے ہیں ایسے, لیکن ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پتہ چلے آپ کی عمر کیا ہے اور آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے اور کیا حاصل کی. اچھا, میری عمر اس وقت تقریباً 28 سال مکمل ہو چکی ہے, اور تعلیم میں نے ابتدائی اپنے قریبی انگلش گرامر اسکول میں حاصل کی, رائل گرامر اسکول. میرے سر خالد صاحب ہیں لاہور میں. جی جی بالکل قریبی ادھر, ٹھیک ہے, جہاں میں رہتا ہوں لاہور میں. تو اس کے بعد مڈل کیا, پھر میں حفظ کیا. 5 مکمل کرنے کے بعد پرائمری کے بعد میں حفظ میں چلا گیا. پھر میں مڈل کیا, اس کے بعد پھر میں نے میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد پھر میں درس نظامی والی سائڈ پر آ گیا. تو پھر یہ سلسلہ جاری رہا. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہت چیزیں تھیں. پنجاب یونیورسٹی میں ایک وہ ترکش لینگویج کے لیے گئے. اچھا جی, آئلٹس کے لیے بھی کہیں گئے. سپیریئر کالج میں کچھ دن کے لیے تب آزمائی کرنے گئے. تو بہت ساری جگہیں ہیں. تو یہ لینگویجز کا کیا کوئی شوق تھا یا والد صاحب کا حکم تھا یا کیا تھا؟ نہیں, اب ذاتی حیثیت میں شوق تھا. نہیں, آپ نے کہا نا ٹرکش لینگویج, اس کے لیے کیا اس کے لیے ذاتی شوق تھا. اس وقت ایک اردگان کا شورا تھا, تو اس وجہ سے وہ تو ابھی تک بھی ہے ویسے, ابھی دوبارہ وہ منتخب ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ذرا ترکی کے بارے میں جو کچھ ایک امت مسلمہ کے اندر جو بات مطلب ایک اٹھ رہی تھی کہ شاید ان میں بڑا دمخم ہے. ہم بڑا اپنے قریب محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا ہے. کوئی ایسے تو واقعی وہاں پہ جا کے یا ان کی باتیں سن کے, ایون ان کی وہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو ڈرامے وغیرہ بھی آئے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی ثقافت, ان کی تہذیب میں اسلام کی کہیں کہیں جھلک بہت گہری موجود, بہت گہری. اچھا, یہ تو اب ہوا کہ آل آف سڈن آپ بن گئے سربراہ, اپنی تحریک کے سربراہ بن گئے, اور یہ پورے پاکستان میں یہ پھیلی ہوئی تحریک ہے. ہر حلقے میں کے آپ لوگوں کے اچھے خاصے ووٹ ہیں. تو آپ نے کیا سوچا تھا؟ آپ نے تو زندگی کو کسی اور طرح سے سوچا ہوگا. خادم حسین رضوی صاحب جو تھے وہ زندہ تھے, آپ کسی زبان کو سیکھنے کا شوق رکھتے تھے, کبھی کچھ کر رہے ہوں گے. آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ اگر آپ اس طرح پوچھ لیں کہ زندگی کا آپ نے مقصد کیا بنایا, تو بڑے سوچنے کے بعد زندگی کا مقصد شہادت بنایا تھا. اچھا, بڑے سوچنے کے بعد. کیوں, مطلب کیا آپ کے پیچھے موٹیویشن کیا دی؟ اقبال, علامہ اقبال. ٹھیک ہے, علامہ اقبال کو پڑھ کے مطلب کہ کیا مقصد ہے زندگی کا, تو پھر یہی بوجھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو دونوں چیزوں سے بے نیاز ہو کر جو مومن چلا جائے اللہ کی بارگاہ میں, تو یہی ہے زندگی. تو والد صاحب ویسے کیا کہتے تھے؟ آپ سب سے بڑے ہیں بھائیوں میں, تو والد صاحب آپ کو کیا کہتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ ان کی کیا خواہش تھی کہ آپ کیا پڑھیں؟ جی, ان کی خواہش یہ تھی کہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد عملی مسلمان بننا ہے. تو میرے عمل پر وہ بہت زیادہ خوش تھے, اور پڑھائی میں جو میری سستی ہوتی تھی اس پر وہ میرے ساتھ ناراض بھی رہتے تھے. اور پھر لیکن جب عملی طور پر اور کچھ پڑھ کر چیزیں برابر بیلنس کرنے کی کوشش کرتا تھا, تو پھر میرے سامنے تو نہیں, پیچھے سے کہتے تھے یار ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے سامنے نہیں میرے سامنے. اچھا, آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ جب اپریشیٹ کرتے تھے اپنے بچوں کو, اور پیار, اور اس میں کیا تھا, یا آپ کی دوستی تھی ان کے ساتھ, یا تھوڑا سا ایک احترام والا بھی ہوتا ہے معاملہ؟ میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک احترام والا معاملہ. بعض دفعہ میں جو دوستی کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تھوڑا سا پیچھے آ جاتا ہوں. آپ کا کیا معاملہ تھا, تعلق کیسا؟ میرے والد گرامی, پھر استاذ, پھر میرے دوست, پھر میرے رہنما قائد, پھر میرے مرشد, اور پھر میرے یعنی کہ خلوت اور جلوت کے ساتھی
پھر مجھے ہر رہنما ہر چیز میں، ایک ہے سیاسی بیک گراؤنڈ میں ادھر رہنمائی، ایک ہے ہر میدان میں رہنمائی، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے بھی رہنمائی، زندگی کیسے جینی ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے، تعلق داری کیسے، کس سے کیسے بات کرنی ہے ایک موڑ پر. تو پھر وہ بابا خواجہ فرید نے کہا نا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو تو وہ والا حساب. تو بہت زیادہ جب ان کو پیار آتا تھا آپ پہ یا دیگر بچوں پہ تو کس طرح سے وہ اظہار کرتے تھے اس کا؟ بلا لیتے تھے پاس اور گھنٹوں بٹھاتے تھے. اچھا. گھنٹوں بٹھا کر پھر باتیں کرنی، اور اگر کچھ کہنا بھی ہے تو کسی کی نصیحت کے ساتھ کہنا ہے، یعنی کسی ڈائریکٹ نہیں کہنا کہ یار یہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ نہیں کہنا، بڑی نصیحت کے ساتھ کہنا. اور ان کا توکل پر جو تھا نا وہ بہت زیادہ تھا کہ ہم کوئی بھی بات آگے کہنی یا کسی بھی کوئی خواہش کا اظہار کرنا تو کہنا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے سے انسان زیادہ آسانی کرتا ہے. اور پھر وہ ہمیں زیادہ جو ہے نا اس میں پرسنلی بٹھا کر جو وہ بزرگان دین اور جو لوگ جنہوں نے زندگیاں گزاری ان کی زندگیوں کے بارے میں بہت زیادہ بتانا. یعنی کہ ہم نے بچپن ہی میں سے، یعنی کہ میری عمر شاید غالباً کوئی 7 سال ہوگی یا 6 سال ہوگی. اچھا. تو ہمارے گھر اخبار تو ڈیلی آتا تھا، ہماری اردو وہیں سے اخبار سے. ہاں جی اخبار سے. نہیں یہ والد صاحب کا حکم تھا یا شوق؟ نہیں وہ ہمارے سامنے پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھنا شروع ہو گئے. آپ نے کہا یار یہ بھی کوئی چیز ہے. اور یقین مانے 7 سال سے یا 6 سال سے آپ کہہ لیں 7 سال سے بندی روش نہیں ہوتی، اخبار پھول کلیاں اور وہ تعلیم و تربیت اور وہ ایسی چیزیں ہمارے لیے، بچوں کی کہانیاں، یہ وہ آپ نے پڑھا. جی وہ ساری چیزیں. تو وہ جیسے جیسے ارتقاء ہوتا گیا پھر پھول کلیاں سے باہر نکلے، پھر لائبریری میں چیزیں دیکھی، اچھا یہ بھی کام ہماری مطلب کی ہے، تہذیب الاطفال ہو گیا، یہ ہوگی یہ چیزیں. تو پھر وہاں سے آہستہ آہستہ ہر چیز میسر رہی نا گھر میں. تو پھر جہاں مسئلہ آیا یا ان کے سامنے کوئی لفظ بولا تو انہوں نے اس پر اصلاح کر دی. یعنی میں کہتا ہوتا تھا اکثر کہ میری زبان پر ایک غلط نام ہو گیا تھا کہ زبان بے فضول چیزیں، تو مجھے کہتے تھے ارے بے وقوف بے فضول نہیں ہوتا، یا فضول ہوتا ہے، اگر بے فضول ہو جائے تو پھر تو ایسی جو اصلاح تھی نا وہ گھر میں موجود تھی. ایک عام تاثر ہے کہ وہ بہت غصے والے تھے، تقاریر لوگوں نے سنی ہوگی اسی وجہ سے تاثر بن گیا ہوگا. تو عام طور پہ آپ کے ساتھ اہل خانہ یعنی فیملی کے ساتھ کیسے تھے؟ بہت مطلب شفیق اور بہت پیار کرنے والے اور ہر لحاظ سے، لیکن ان کے ہاں اپنے اصول پر کمٹمنٹ تھی. وہ اصول کے نیچے آ کر تو وہ پھر کہاں پہ ایسا لگا زندگی میں جب آپ نے ہوش سنبھالا کہ یار یہ میرے والد تو ہیں لیکن یار یہ اپنے اصول پہ کھڑا بہت بڑا آدمی ہے یار، یہ یعنی اس طرح سے سوچتا ہے نا بندہ. کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ جی جب میں بیمار ہوا. اچھا. تو میری مطلب ذاتی حیثیت نے بھی ہر ایک کو جو ولی آدمی ہوتا ہے نا اس کو ہر ایک شخص کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے نا اس کی ایک خاصیت ہو جاتی ہے کہ ہر شخص جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ اس کا کسی کا تعلق. تو میں بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہوں، اسی غلط فہمی کا میں کہہ سکتا ہوں کہ شکار ہوں کہ میرے سے زیادہ ان کا کسی کا تعلق نہیں. تو جب میں بیمار ہوا اور بڑا شدید ترین حالت میں کیا، تو تب میں نے ان کو دیکھا نا کہ وہ پریشان ضرور تھے، یعنی کہ اس کو کیا ہو گیا یہ دائم ہے، لیکن میرے سامنے انہوں نے پریشانی کا کبھی اظہار نہیں کیا. میں ان کو کافی سارا تنگ بھی کرتا تھا، میری حالت بہت زیادہ غیر تھی. تو اس دوران جب وہ تیار ہو کر پریشانی کے بعد گھر میں سے تیار ہو کر بن ٹھن کر گھر سے باہر نکلتے تھے نا تو ان کے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں دکھتا تھا. اور ان کی گفتگو جب میں سنتا تھا یعنی میرے تک پہنچی تھی کہ یار پریشان آدمی اتنی بڑی گفتگو. میں آج جب آپ بھی سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا شخص کہ ایک زاویہ ہی بدل دیتا تھا اپنے آپ کو. کیسے بدلتا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. گھر میں اتنی بڑی گھر پیچھے چھوڑا ہے جی، اور آپ کے سامنے بہت بڑی آڈینس ہے جو متاثر ہوتی ہے، آپ کی بات سنتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، آپ جیسا بننا چاہتی ہے. تو آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ بندہ کیسے؟ یعنی میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میرے بچنے کی امید شاید 10% بھی نہیں تھی. میں ایسا اتنا سخت بیمار تھا. میں شاید مطلب وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن میں 3-4 ماہ میں شاید 3-4 گھنٹے بھی نہیں سویا ہوں گا. تو بہت شدت والا معاملہ، نہایت شدت والا معاملہ. ان کی محبت بھی اتنی شدید تھی اور وہ محبت کا اظہار بھی ان کا ہوتا تھا اور ساری چیزیں.
اس کے بعد جب وہ گھر سے نکل کر جاتے تھے نا تو وہ اپنے جب اس کو کرتے تو پھر میں آج بھی سوچتا ہوں اور اس وقت بھی سوچتا تھا کہ کیسے یہ پھر وہ اللہ کی خاص عطا ہے, اتنا بڑا شخص. پھر ہر پریشانی کے بعد جب وہ تیار ہو کر اپنے کاز کے لیے نکلتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے. واہ. ہم نے ایک واقعہ سنا کہ وہ چونکہ خطیب تھے اور پہلے جو ان کا گورنمنٹ کے ساتھ رہا معاملہ, تو جب انہوں نے, اب غالباً کیا ہوا تھا, ارلی ریٹائرمنٹ لے لی یا چھوڑ دی تھی نوکری یا کیا ہوا تھا, اور بعد میں ان کے کوئی بنتا تھا معاوضہ اور وہ لے کے آئے لوگ تو انہوں نے انکار کر دیا. کیا ہے یہ واقعہ, سچا ہے کیا؟ یہ واقعہ ایسے ہے کہ پہلے مشرف دور میں لوگوں نے مطلب سوشل میڈیا آیا اور باقی ساری چیزیں آئی, اللہ نے ایک اپنے بندے سے حجاب اٹھانا تو وہ بہانے بنے ساری چیزیں. لیکن وہ تو آپ کو میں آج بھی 1998 کی تقریر یا 2000 تقریباً تقریر سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ شخص مشرف کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, اور سرکاری ممبر پر بیٹھ کر, شہاب المالی کے ممبر پر بیٹھ کر, جو سرکاری اوقاف کی مسجد, بڑی سخت مخالفت کی افغانستان پر اڈے دینے پر, اور ایسی گفتگو کی آپ حیران رہ جائیں. تو آج بھی نہیں آتا تھا وہاں سے, جی آیا نا اس کا فیڈ, وہاں سے نوکری سے فارغ کر دیا. نوکری سے صرف اس وجہ سے فارغ ہوئے, اس وجہ سے کہ آپ سرکاری معاملات پر کیوں گفتگو کرتے, سرکاری ممبر پر بیٹھ کر. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ممبر سرکار کا نہیں ہے, یہ ممبر اس سرکار کا ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے حق بیان کرنا ہے, اوپر کوئی بھی بیٹھا ہو, ہمیں حاکم سے غرض نہیں ہے, ہمیں حق سے غرض ہے. تو وہ حق بیان کرتے تھے اس وقت جو بات. تو یہ معاوضے والی کیا بات تھی کہ اچھا یہ چلتا رہا, پھر وہ وہاں سے ختم ہو گئے, پھر ان کو پیر مکی علیہ رحمہ بھیج دیا. ٹھیک ہے, دربار پیر مکی علیہ رحمہ, حضرت عزیز الدین مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق. پھر وہ کہا, اس میں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے قرآن پاک سنایا. اس وقت تک تو میں حافظ نہیں بنا تھا جب شہاب المالی سناتے تھے قرآن پاک. تو اس سے پہلے گجرات میں ایک بزرگوں کا دربار ہے, وہاں پر پہلی دفعہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. پھر وہاں سے یہاں شفٹ ہو گئے, وہ بھی جو سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے لاہور میں. تو شہاب المالی میں تقریباً غالباً کوئی 6 مسلح سنائے ہیں, مطلب 6 سال تراویح سنائی ہے رمضان کی. تو 6 سال میں تقریباً 4 سال یا 6 سال ہی میں ساتھ رہا ہوں, صحیح ذہن میں نہیں ہے, میں دیکھوں گا چیک کروں گا. تو 6 سال ہی تھے جتنے سال انہوں نے وہاں سنائی ہے. پہلے میں 10 پاروں کا حافظ تھا تو ساتھ لے کر جاتے تھے, آخر سے میں نے شروع کیا تھا تو آخری 10 پاروں میں جاتا تھا. پھر ایسے جیسے جیسے قرآن پاک مکمل ہوتا میں تو وہاں سامع میں ہوتا تھا. تو تراویح ان کے ساتھ پڑھی 27 تراویح. تو وہ پھر مکی علیہ رحمہ جمعہ پڑھاتے. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ یاسین پہلوان صاحب ہوتے تھے, بلال یاسین کے والد. اچھا, بہت زیادہ ان کا آپس میں تعلق تھا ان کے ساتھ. اچھا. ہاں, یاسین پہلوان شاید بلال صاحب کی والدہ کے چیلم پر یا ان کے کسی خاندان پہ چیلم پر, جب ان پر بڑا مشکل وقت ہے نون لیگ کا پر, تو حمزہ شہباز صاحب بھی آئے تھے وہاں 40ویں پر. تو وہاں ان سب نون لیگ کی کریم بیٹھی ہوئی تھی. وہاں پر جو پھر ان کو انہوں نے بتایا, مشرف کا دور تھا کہ آج بھی باز آ جاؤ, یہ جناب بلا سبب بلا وجہ آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں نہیں آئیں, آپ کے بھی کچھ یہ معاملات ہیں, سود والا معاملہ تھا, جو وجوہات آپ کے اوپر ساری بتائی. تو صاحب ظاہر ہے جب جو بندہ مشکل میں ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. پھر اقتدار آنے کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں. پھر جب اقتدار آیا نون کے پاس دوبارہ, غالباً 8 میں آیا پنجاب کا اقتدار, جی 8 میں آیا, تو وہاں بھی پھٹے چلتے رہے, لیکن یاسین پہلوان کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا, وہ بابا جی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, بالکل پورے اوقاف کے سامنے. وہاں بھی ٹکنے والی کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ وہ تو اپنی فلو میں مشرف دور کے اندر ہی مشرف کے, یعنی یہ نہیں ہوا کہ مشرف کا دور ہے چلو آپ نواز شریف کو رگڑ لیں. اچھا, نہ یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ روایات میں ہماری نہیں ہے. تو وہ معاوضے والا وہ رہے گی جی, آگے جا رہے ہیں نا, کیونکہ یہاں سے تو معاوضہ. تو یہ یاسین پہلوان صاحب کھڑے تھے اور جمعے پہ کہتے تھے پہلوان اپنے پتر کو سمجھا. اچھا, وہ نون لیگ کی جو کہ حکومت کے وزیر بھی رہے نا جب ان کی حکومت آ گئی, تو پہلوان تو اپنے بیٹے کو سمجھاؤ. یہ وہاں پہ سارے وہ نونی کھڑ پینچ اور ساری چیزیں. پھر آ گیا وقت غازی صاحب والا. نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں 8 والے میں بڑی ایک عجیب سی دور گزارا ہے کہ وہ مساجد کے سپیکر اور درود و سلام پر یہ وہ, تو یہ اس میں بڑا کلیش بن گیا, کیونکہ یہ رائٹ ہینڈ کے سیاستدان گنے جاتے تھے, لیکن انہوں نے
اس دور میں اپنے آپ کو لبرل بنانے کے لیے بڑی کوشش کی ہے اپنے اوپر چڑھانے کے لیے, تو وہ سارے کام کیے, تو اس میں کلیش رہا ان کا, بہت سارا کلیش رہا. اب وقت آ گیا ممتاز قادری والا. تو ممتاز قادری یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سرکاری ممبر ہے, وہاں پر میں گفتگو کروں نہ کروں, اور یہ میری مسجد ہے یہاں پر میں کروں. تو گفتگو دونوں طرف ایک ہی ہوتی تھی, دونوں طرف. تو پھر وہاں آ کر کلیش ہو گئی گورنمنٹ سے, انہوں نے جمعہ پڑھانے سے منع کر دی. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. پھر تنخواہیں روک دیں. تنخواہ بے نیاز آدمی تھے, انہیں مسئلہ کون تھا. پھر انہوں نے کہا جی آپ کی تنخواہیں دیتے ہیں تو آپ اکاؤنٹ کھلوائیں. میں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوانا. اچھا, کبھی انہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا نہیں؟ ان کے نام پر اکاؤنٹ نہیں کھلوایا. اچھا, میں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوانا, مجھے ضرورت نہیں ہے, میری تنخواہ مجھے جیسے پہلے مل رہی تھی, میں اپنا کام کروں آپ. انہوں نے کہا کہ جی اچھا نائب امام کے نام پر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, جو ان کے نائب تھے اس کے نام پر کھل گیا. تنخواہ آنی شروع ہو گئی, تنخواہ مل رہی ہے, یعنی کہ معطل ہو چکے ہیں لیکن تنخواہ مل رہی ہے. تھوڑے دنوں بعد تنخواہ بھی بند ہوگی. پوچھا نہیں کہ کیوں بند ہوئی. تھوڑے بعد انہوں نے کہا جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں, آپ کو بالکل ڈسمس کیا جا رہا ہے. ڈسمس کر دو. اب جب ڈسمس کا مسئلہ آیا نا, تو اوقاف میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ وہ جانتے تھے بندہ تو حق پر ہے, ہر ایک کو اپنی آخرت کی تو پرواہ ہے نا. اب انہوں نے پرسنل رابطے شروع کیے. وہ بابا جی کے بڑے اچھے دوست بھی تھے, علامہ مولانا قاری عارف صاحب, وہ صوبائی خطیب تھے, اور ان کی بڑی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی. تو ان کے صاحبزادہ صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہیں, میرے ساتھ ان کا تعلق ہے الحمدللہ. تو وہ ان کے ساتھ جب ہوا نا, تو وہ آ گئے گھر پہ. انہوں نے کہا جی کوئی طریقہ کار, مطلب کوئی سیٹل کریں, آپ ریٹائرمنٹ لے لیں آپ وقت سے پہلے. میں نے حق بات کی ہے, میں ریٹائرمنٹ کیوں لوں. انہوں نے مجھے ڈسمس کرنا ہے تو جو بھی کرنا ہے کریں کاروائی. وہ بڑی لمبا, میرے خیال سے کچھ مہینے تک یہ بات چلتی, نہیں لی. انہوں نے کہا جی اچھا یوں کریں کہ آپ ریٹائرمنٹ بھی نہ لیں, سارا کچھ ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں, آپ اپنے بیٹے کا نام دے دیں, اس کو ہم سرکاری خدمت. کہا جس کا باپ جس وجہ سے جا رہا ہے, میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ تو نہ حق نہیں بولنا وہاں پر, یا تو اس کو. کہا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بے نیاز کر دے گا. آپ کو کس نے کہا کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہوگی. یہ جو جملہ تھا میری زندگی کا سارا. دیکھیں آپ اس وقت کی, میرے خیال سے یہ 2010-11 کی بات ہے, 45-65 ہزار کی تنخواہ تھی, بڑی تنخواہ, اور پھر سرکاری جاب, اور 17 میں یہ 16ویں اسکیل کی جاب ہے, مطلب خطیب کی, اور ایک 16ویں نہیں ہوگی تو 15ویں-12ویں چلنے کی, اتنے ہوگی میرے خیال سے. اچھی لوگ تو روتے ہیں اس کے لیے. تو نہیں ضرورت نہیں ہے. کہا اپنے بیٹے کا نام دے دیں. کہا اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. کہا اس کو, اور میری طرف دیکھ کر کہا ان چیزوں سے تو اللہ بے نیاز کر دے گا. اور وہ دیکھیں اس شخص, مطلب اس مرد آہن کی وہ جو یقین ہے اللہ پر, یہ تو چیزیں حیثیت ہی کو, اور یہ کہا ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں, ہم تو وہاں کسی مقصد کے لیے جاتے تھے. یہ کس نے کہا کہ ہم نوکری کا مزہ لینے, اور یہ ہم تو اپنے نظریے کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے وہاں نہیں تو یہاں. اور یہ پڑھا ہوا تب بھی کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاگا انجوی سجن بابا دے انجوی سجن, وہ تو بس یہ پڑھا اور اس کے بعد جانے دیا. اب یہ وہ تھا, انہوں نے کہا جی پینشن لے لیں. کہا آپ پینشن بھی لیں, یعنی ارلی ریٹائرمنٹ کا صورت بنا دیتے, پینشن لے لیں. انہوں نے کہا پینشن, شاید اکاؤنٹ میں آج بھی پیسے پڑے ہوں, اکاؤنٹ میں اسی اکاؤنٹ میں, وہ اکاؤنٹ ہے ہی نہیں ہمارا, لہٰذا پیسے نکلوانے کے لیے وہ پتہ نہیں انہوں نے نکلوائے ہوں گے, یعنی پیسے بھی نہیں لیے پینشن. کہا نہیں, میں حق بول رہا تھا جب تک میں اپنی کام کر رہا تھا, تنخواہ لے رہا تھا. جب انہوں نے مجھے معطل کیا, انہوں نے کیا ہوا تھا, میں اپنے کام نہیں چھوڑا, تب تک تنخواہ لے رہا تھا. اب آ گئی یہ بات کہ مجھے یہ نہیں بات کرنا دیں گے, تو یہ ختم ہو گئی بات. اب یہ اس طرف ہیں. کہا میں ان سے پینشن بڑے اچھے طریقے سے وصول کر لوں گا, یہ وقت آئے گا. بس یہ بات ہے. کیا ہوا خادم حسین رضوی صاحب کا, یہ ان کا جو معذوری تھی وہ حادثہ پیش آیا تھا. جی, اور ڈرائیورس ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ ڈرائیورس ہو گیا تھا. گاؤں جا رہے تھے اپنے دادا ابو کے, 30 اپریل کو ان کا وصال ہوا. ان کے نام پر مسجد شروع کی, تو وہ مسجد کی بنیادیں رکھی, اور تقریباً 8-9 جولائی کو تلاگنگ جا رہے تھے. ڈرائیور تھا, تو ڈرائیور کو نیند آ گئی موڑ پر. وہ موڑ مجھے گزرتے ہوئے دکھاتے بھی تھے, یہ موڑ آج بھی وہاں موڑ مجھے یاد ہے. وہ موڑ وہ کہتے تھے کہ یہاں پر میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ ایسے اونگ رہا تھا. میں نے بس اسے کہا لیاقت بس ایک ہی کر رہے ہیں. کہتے ہیں گاڑی اتر گئی نیچے, نہ گاڑی کو کچھ ہوا, نہ ڈرائیور کو کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. صرف وہ گاڑی اور اس کے درمیان جو ایک راڈ ہوتا ہے وہ ان کی کمر پہ لگا. سیٹ اور جو نیچے
ڈیش بورڈ کے درمیان راڈ ہوتا ہے وہ ان کی کمر پہ لگا ہوا. ظاہری طور پر تو کوئی ایک بلڈ کا شاید قطرے 2 بھی نہیں نکلے کہیں سے, لیکن وہ بیک بون کو ہٹ کر گئی اور پھر اسپائنل کارڈ بھی ہٹ ہو گئی. پھر وہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے گرکی میں, وہ بھی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں بس ایسے. تو آپ نے یعنی یہ آپ کی عمر کیا ہوگی جب یہ حادثہ ہوا؟ 2009 میں میں 14 سال کا تھا. بہت چھوٹے تھے. 14 سال کا, 13-14 سال. آپ کے لیے بھی بڑا صدمہ. اور اچانک یہ میں اچانک میں کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے, تجوید کی کلاس میں بیٹھا ہوتا. اچھا. تو میری بات کروائی کسی نے آ کر, غالباً مجھے کسی نے آ کر کہا کہ استادوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں کون سے استاد ہوں؟ آپ کے ابو کا. رات کو بھی 3 بجے تک تو مہمان بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھلایا, پھر صبح میں پڑھنے کے لیے چلا گیا. تو وہاں میں جو ٹاؤن پڑھتا تھا اس ٹائم افغان بلاک میں, تو جامعہ فاروقیہ رضویہ میں. تو بس وہ اچانک کسی نے آ کر بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے جب بات کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو کمر میں چوٹ لگ گئی. اچھا. میں تو صاف ظاہر ہے آنسوں سے رونے لگ پڑا. اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوئی اس سے سنگینی کیا ہوگی؟ ایک دم ایک مطلب میں گھر کی طرف آیا تو میں نے رابطے شروع کیے. پھر وہ ہمارے چاچو ہیں ڈاکٹر لال حسین صاحب, ان سے بات ہوئی غالباً, اور باقیوں سے. انہوں نے کہا جی ہم لاہور لا رہے ہیں ایمبولینس میں. بس لاہور آ رہے تھے, گرکی ہاسپٹل میں آ گئے. تو پھر وہ میں سامنے گیا, بیلٹ لگی ہوئی تھی, آپریٹ نہیں ہوا تھا, صبح آپریٹ ہونا تھا. پریشان نہیں ہونا, تگڑے رہنا. میں ٹھیک ہوں. انہوں نے کہا اچھا. مجھے بلایا سامنے, پریشان تو نہیں. میں کیسے کہتا نہیں, اور تگڑے رہنا, کچھ نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا. بس پھر وہ اس کے بعد پھر ایک اور چیز آئی, وہ بڑی عجیب تھی. میں 20 یا 21 دن بعد وہ ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئے, یا 16 دن بعد غالباً شفٹ ہو گئے گھر. عامر عزیز صاحب نے ان کا آپریٹ کیا تھا, ڈاکٹر عامر جی, انہوں نے کیا. پھر وہ گھر آ گئے. پھر جب گھر آئے تو مطلب اب تلخی بھی تھی طبیعت میں, اور ایک ایسا چلنے پھرنے والا آدمی یکدم بیڈ پر آ گیا. پھر ایک ماحول تھا اور بہت سارے ساتھی ساتھ رہے. پھر ایک وقت آیا کہ میں پڑھنے چلا گیا. تو وہیں جو دوبارہ کلاسز لے لی. انسان کا ہوتا ہے نا کہ یار چلو اب نارمل روٹین پر اپنے زندگی واپس. والدہ نے کہا کہ آج آپ کے والد صاحب نے کوئی 7-8 مرتبہ یا شاید اس سے بھی زیادہ آپ کا پوچھا ہے. اور جب بھی میں نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا 7 کہاں ہیں, میں نے کہا پڑھنے گیا. انہوں نے کہا انہوں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ کو بتایا تو ہے پڑھنے گیا. میں واپس آیا تو ان کو بیلٹ لگتی تھی, بیلٹ لگا کے نا بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہاتھ رکھ کے. میں اندر کمرے میں داخل ہوا, میں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے نا میرے ایسے نظر کے بھری ہوئی نظروں سے, تو وہ کیفیت والی نظریں, جلال والی نظروں سے ایسے سارا لایا. میں اندر تو میرے ایک دم ایک معاملہ سسراہٹ ہوئی کہ کچھ ہوا ہے. میں جا کر بیٹھ گیا پاس, خاموش رہے. ایسا ہوتا نہیں تھا, یا میں بولتا رہتا تھا یا وہ بولتے رہتے تھے. زیادہ میں ہی بولتا تھا, میں پوچھتا رہتا تھا, میں چھیڑتا رہتا تھا کہ یہ ایسے, تو میں بھی خاموش بیٹھا رہا, وہ بھی خاموش. تو انہوں نے ایک دم ایک سوال داغا, اور وہ سوال باقی داغنے والا ہی تھا. کہا پڑھ آئے ہو؟ یہ سوال مطلب مجھ سے پوچھا پڑھ آئے ہو. میں جواب دینے نہیں لگا تھا, میں سوچنے لگ پڑا پڑھا تو ابھی کچھ نہیں. بس یہاں سے پھر میں خاموش رہا. پھر اس طرح انہوں نے باتیں کی, کتابیں تو 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی بناتے ہیں. پھر سعد صاحب نے اٹھا کر کتابیں طاق میں رکھی. پھر کہیں پڑھنے کے لیے نہیں گئے والد صاحب کے پاس. جو پڑھایا جو سکھایا انہوں نے سکھایا سب کچھ. یعنی وہ آپ کا آخری دن تھا باقاعدہ. اس کے بعد میں تھوڑی دیر ان کے ہی حکم پر بیٹھتا رہا ہوں, باقی اساتذہ کے پاس بھی, لیکن میں پھر ذوق سے پڑھنے نہیں گیا. جو میرا تھا نا وہ ختم ہو. آپ نے پوچھا نا کہ آپ کیوں, پھر اس وجہ سے ختم رہا. میں پھر ترکش لینگویج بھی سیکھنے گیا, اور پھر سارا کچھ. پھر میرا وہ ذوق نہیں رہا. پھر میرا ذوق یہ تھا کہ میں کہیں بیٹھا ہوتا تھا, میرا خیال پیچھے لگ جاتا تھا. ہاں, کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے, پھر میں ان کے پاس چلا جاتا تھا. ایسا میں کوئی بات سنتا تھا, کوئی بات پڑھتا تھا, کوئی واقعہ, تو میں کہتا تھا اچھا ان کا تبصرہ کیا ہوگا, میں اٹھا کے بات ان کے پاس لے جاتا. تو اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ میں, ایک ہمارے سر ذیشان صاحب تھے, اللہ ان کو خوش رکھے, وہ کیمسٹری کے یا فزکس کے پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, شاید ابھی بھی ہوں گے, بہت قابل آدمی, بہت قابل آدمی. تو ان کے پاس میں میتھ پڑھتا, وہ اکثر میرا خیال آتا تھا, تو میں ان کے پاس چھوڑ کر سیدھا بابا جی کے پاس چلا جاتا تھا, اور وہ بات چھوڑ لیتا. بس وہ پھر ایک ایسی لگ گئی کہ پھر ساتھ ہی رہے. پھر اس لیے کہیں دل نہیں لگا. میں آرٹس کے کورسز کے لیے بھی گیا, اور دنیا دیکھی, بیٹھے پڑھے.
تو شاید اتنا بھرا ہوا آدمی مل گیا کہ مجھے سارے استاد خالی خالی لگتے تھے. آپ کو لگا کہ یار وہ کمی تو وہاں پوری ہو گئی. یقین جانے میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے پاس بیٹھا, لیکن مجھے تشنگی رہ گئی کہ یار مطلب وہ اس لیے رہ گئی کہ کردار میں بات اور تھی, گفتار میں بات اور تھی. آپ کسی کو فقر کا سبق دے رہے تھے اور خود معاشیات اور معیشت کے پیچھے زندگی کی دوڑ لگا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ جب تضاد نظر آیا نا, پھر میں وہ تو بات میں یہ ان کا مطلب تکیہ کلام کہہ لیں کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ ہو رہا ہے. عروق خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر, یہ کہتے تھے نا. تو میں کہتا تھا اس کی جزا کون ہے جس کا عمل بے غرض ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود ہوں. اب کیا مانا لو گے اس کا؟ میں چپ کر جاتا تھا کہ ٹھیک ہے. تو اس کی جزا, اور پھر سمجھ آئی کہ جزا کیا ہوتی ہے, کہ ان کی زندگی نے بتایا نا کہ کیا کیا جزا ہوتی ہے. تو پھر بس اس لیے تشنگی رہی کہ کسی کے پاس بیٹھے بھر نہیں سکے. بڑی بڑی محافل میں بیٹھے, بڑے بڑے دوستوں کے ساتھ, یہ پارٹی ہاؤس میں بیٹھے, بڑے لوگ دیکھے, ہر چیز دیکھی, ادب کا بھی وہ ادب اور ہر چیز میں بیٹھے دیکھے, چوپال کی بیٹھکیں کی اور بڑا ایک دنیا, لیکن خالی رہے. مطلب وہ کوئی ایسا چیز نہیں نظر آئی کہ جو ہر رستے میں, ہر سمت میں سیل رواں ہو. یعنی لوگ خالی ہو جاتے تھے. خالی اس لیے ہو جاتے تھے کہ ہمیں عادت پڑ گئی تھی کہ ہم, مطلب میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اوپر سے نیچے آ رہا تھا, نیچے سے اوپر والا فیل نہیں ہوتا. جی یہ تو پتہ ہے جی, کیونکہ کسی سے بات کرتے تھے نا 8 سے 10 منٹ بعد وہ اپنا علم خالی کر لیتا, ختم ہو جاتا تھا نا. تو ہم تو بابا جی کو دیکھتے تھے, وہ تو سیل رواں تھے. جس موضوع پر بحث کی ہے تو وہ ہماری رات گزر جاتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے, عشق نہ ہو تو شرودی بتکدہ تصورات پر گفتگو کرتے کرتے میرے خیال سے غالباً 46 عربی کتب اور باقی جو اردو کتب تھی وہ میں نے گنی نہیں, 46 عربی کتب ساری رات میں لائبریری سے نکال کر لاتا رہا. اس شعر کے اوپر ہی بات نکل رہی. اور ایک رات ایسی بھی آئی کہ یہ شاید یہی شعر تھا یا اس طرح شعر گزارتے ہوئے ہم نے پوری کلیات اقبال چھان لی. یعنی کہ رات تراویح پڑھ کے بیٹھے اور صبح سحری کے ٹائم والدہ نے کہا اب سحری کرو, ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو ہمیں یہی خیال نہیں رہا. ایسے بھی حالات ہوتے. اب اس شخص کے پاس بیٹھنے والا وہ 10 منٹ والے کے پاس بیٹھے گا, جو مطلب آپ کہیں کہ 100 cc والا اور ایک جس کی لمٹ ہی نہیں ہے, تو 70 چلانے کا میچ ہے. تو اس وجہ سے آپ کے والد صاحب خادم حسین رضوی صاحب, ان کی وفات کے اوپر بہت سے لوگ ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اچانک کیسے ممکن ہوئی, کیا ہوا, اور لوگ کہتے ہیں کوئی سازش ہے, ان کو کوئی زہر دیا گیا. یا آپ کو کیا لگتا ہے, آپ آخری وقت میں ان کے ساتھ تھے, کیا ہوا تھا, کیسے ہوئی تھی؟ ان کو بخار تھا, اس بخار کی حالت میں ہی وہ تشریف لائے تھے فیض آباد, اسلام آباد دلی میں, اور واپسی پر بھی بخار تھا. نارمل ان کو زیادہ کیپیسٹی کی دوائی سے نا بخار چڑھ جاتا تھا. تو ہم بالکل, یہ بچوں والا سیرپ نہیں ہوتا پیناڈول, اس سے ان کا بخار, ان کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی. کیونکہ نہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہے, نہ ان کو شوگر تھی, نہ الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, بالکل نارمل تھا. تو نارمل سی مطلب بخار کی شروع کر دیں کہ یار یہ پیتے ہیں. تو بس سارا دن میں پاس بیٹھا رہا, تقریباً میں 11 گھنٹے آخری دن ساتھ ہی رہا, اور گفتگو بھی کرتے رہے, اور بڑی زبردست. اور شوربے والا سالن ذرا شوق سے کھاتے تھے, تو خود بنوا کے کھایا, بلکہ روٹی توڑ کے بیچ میں. یہ ساری چیزیں رہیں. اب ہمارے سامنے تو کوئی ایسی, اس وقت تک انہوں نے کہا لاؤ تھرمامیٹر خود رکھا ہوتا تھا, خود چیک کرتے تھے اپنا ٹیمپریچر, وہ بھی چیک کیا. اب تو پہلے 103 تھا, جب واپس آئے پھر 101 رہا ایک دن. ہاں کہتے ہیں یار آج تو نارمل ہے, 100 تک آ گیا, بلکہ نیچے آ گیا. تو ایسی کیفیت رہی, بالکل نارمل حالت میں رہے, کوئی ایسی کیفیت نہیں رہی کہ جس سے کو بندہ کہتا کہ مطلب تکلیف میں ہے یا کوئی ظاہری حالت. تو بالکل نارمل. بس اتنی سی دیر لگی ہے کہ ایسے اٹھ کر باہر آئے ہوں, اور والدہ نے شاید دودھ کا کپ بنایا, اتنی دیر میں انگوٹھی بھی اتار کر ہر چیز رکھی ہے, رضائی اوپر لی ہے, نیچے کی. بس اس سے پہلے انہوں نے ساری چیزیں اتار کے رکھی ہیں, گھڑی, انگوٹھی اور ٹوپی ساری ٹیبل کے اوپر رکھی ہیں. اور یہ ان کا کمال تھا کہ رضائی پوری منہ کے اوپر لے کر سوتے تھے. اچھا, کپڑا بھی گرمی سردی میں اگر کپڑا بھی لیا تو وہ پورا منہ پر لیتے, تو پورا اوپر تک کیا ہوتا. انہوں نے آواز دی, نہیں لی آواز نہیں, بس اتنی سی. تو آپ لوگ ہاسپٹل لے کے گئے؟ جی میں خود لے کر گیا. ٹھیک ہے, شیخ زاید میں لے گیا. تو جب آپ لے کے گئے کیا کہا انہوں نے؟ اب میں جس وقت پہنچا فوراً میں نے پمپنگ سٹارٹ کی, میں نے سانس دیا, اور میں نے مطلب یہ کیا, تو پورا
کوشش کی کہ سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ کیا جی کروں. آپ دیکھیں نا یکدم پورا آوازیں دیں یہ دیا, پورا جتنا میرے میں زور تھا میں ان کو پمپ کرتا رہا. درمیان میں یہ افواہیں کیا ہیں کہ وہ دوبارہ سے کوئی سانس بحال ہو گئی, زندہ ہو گئی, پتہ نہیں کیا ویڈیوز آتی رہیں اس وقت. اس وقت کا مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. اب اس وقت کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, کیونکہ آپ کا وقت بہت گزرا, آپ ان کے بڑے بیٹے ہیں, خادم حسین رضوی صاحب کیا سمجھتے تھے کہ ان کے بعد ان کی جو تحریک ہے اس کی قیادت آپ اس کے لیے موزوں ہیں؟ کیا وہ آپ کو اس تحریک کی قیادت دیتے؟ نہیں, نہ دیتے, کبھی بھی نہیں. ان کو پتا تھا میں ایک جذباتی آدمی ہوں, میں ایک بہت سخت موقف رکھنے والا آدمی ہوں, اور میرے نزدیک مطلب میری وہ طبیعت سے تو ان سے زیادہ کون واقف ہو سکتا. یہ اوصاف تو ان کے اندر بھی تھے, سخت بھی تھے موقف. لیکن وہ صاحب سر ہے, ایک یہ بھی تو ہے نا کہ انہوں نے جو اسلام پڑھا تھا اس میں بیٹے کی گنجائش نہیں, اور جس اسلام پر وہ چلتے تھے اس میں بیٹے کی گنجائش نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ تحریک کی سربراہی تو وہ آپ کو آپشن کے طور پہ بالکل بھی نہ دیتے. ایسا ہوا نا جب وہ جیل میں گئے تو میں 5-6-7 دن کے لیے, ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سربراہ بنے, وہ بھی گرفتار ہو گئے تھے 5-6-7 دن کے لیے. میں ان سے ملاقات کے لیے گیا, کہا تو بڑا سربراہ بنے پھرتا ہے, میں کہ تو میں بس انہوں نے مجھے اتنا کہا, مجھے سمجھ آ گئی کہ انہیں اچھا نہیں لگا. ان کو بالکل اچھا نہیں. پارٹی کے پاس آپشن نہیں تھی. جی, پارٹی کے پاس آپشن بندے ہی کوئی نہیں تھا نا باہر. ہاں, تو جو باہر تھا ہونا تھا اس نے لیڈ کرنا تھا. جی سارے گرفتار ہو گئے. تو بڑا سربراہ بنے پھرنا, جی بڑا سربراہ بنے پھرنا. میں نے کہا لگتا ہے. میں نے اگلے دن آ کے ان کو کہا اجلاس طلب کریں, جتنے لوگ باہر ہیں, 3 سے 4 لوگ ہم باہر تھے, وہ ایک اسلام آباد میں اجلاس طلب کیا. اس میں وہ اپنے جو آپ بھی ہمارے سرپرست ہیں, میں نے ان کو امیر بنا دیا. اگلے دن میں کہا جی اچھا دوبارہ ملے پھر جا کے؟ ہاں. اور آپ نے کیا کہا؟ میں کہا جی میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا. مسکرا پڑے بس. ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے اشارے کنائے کو سمجھتا ہے. کہا انہوں نے اتنا ہی, تو بڑا سربراہ بنا پھر تھا. جو اس وقت لوگ موجود ہیں آپ کی تحریک میں, یا جو کچھ علیحدہ بھی ہو گئے, اختلاف بھی ہو گئے, ان میں سے کسی کے اوپر ان کی تھی کوئی بات جن کو وہ چاہتے تھے کہ اگر میں کبھی مجھے کچھ ایسا ویسا ہو, گرفتاری یہ وہ, تو ان میں سے کوئی بندہ پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے ان کے؟ ہاں یار, اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی بات انہوں نے ہمارے سامنے تو کبھی اظہار نہیں کیا. اگر کسی کے سامنے کوئی آ کے کہتا ہے ہمیں, تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کے سامنے کبھی ایسا اظہار نہیں, ایسی بات نہیں کی. قائدانہ صلاحیتیں تو وہ مانتے نہیں تھے کسی میں. اچھا, وہ نہیں مانتے تھے کسی کی, وہ بڑے بڑے لوگوں کی نہیں مانتے تھے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ہم سب کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ جن کا نام اور تھوڑی ہے, یہ تو مذاق ہے, قوم سے مذاق کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو وہ تو ایسے ایسے موقع پر, بلکہ بڑے بڑے سینئرز کو کہا, انہوں نے کہا ابھی نعرہ لگایا ہے, جینا ہوگا, مرنا ہوگا, ترنا ہوگا. انہوں نے کہا جی یہ نعرے ہی ہوتے ہیں. میں قوم سے جھوٹ بولتے ہو. اچھا ہاں, قوم سے مذاق کرتے ہو. وہ کہتے تھے کہ یہ نعرہ نہیں ہے, کہہ دیا تو آپ نے کہا, کہہ رہے ہیں یہ کہاں کا مذاق ہے. آپ قوم کو کہہ رہے ہو جینا ہوگا, مرنا ہوگا, ترنا ہوگا, جب تک ہمارے مطالبہ, تو شام کو کہہ رہے ہو چلو آج چلیں گھر میں. یہ تو قوم سے مذاق کر رہے ہو. تم لگاؤ ہی نہ نعرہ, تم بات ہی نہ کرو. بات وہ کرو جس پر پورا اترنا ہے. کسی کو اس طرح کی بات ہے نا, یہ تو جھوٹ پر لے. اسن کو جون جی ولکا سے بجو لکھ, جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس طریقے کا کہتے ہیں خبردار, سچائی امانت ہے, جھوٹ بدیانتی ہے, اور جھوٹ ہلاکت ہے, سچائی زندگی ہے. تو یہ جب آپ یہ سارا کچھ ہوا, دھرنا ہوا, وہ آخری دنوں میں, یعنی اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں گا, اس بندے کا نام بتا دوں گا, وہ معاملہ بتا دوں گا, میں دس دیا گا کہ کنے مینو کیا سی کہ فیض آباد جانا. یہ الفاظ. تو وہ کون تھا؟ ان کا تعلق جو روحانی ہے وہی ہے, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں. ہو سکتا ہے اس کا اظہار, دنیاوی شخصیت نہیں تھی. اچھا, آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی شخص انہیں ڈکٹیٹ کر سکتا تھا؟ یہی پریشانی اور تشویش ہے. انہوں نے کہا تو دس تینوں ممتاز قادری دس دے کہ ممتاز قادری نو کیوں پھٹے لایا, یا تینوں کنے کیسے پھٹے لا, تو دس دے, پھر میں بھی تینوں دساں گا کہ میں فیض آباد کندے حکم دے گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی روحانی بھائی ایسا بھی ہوا کہ ہم سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے, ہم سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے کہا آپ سب چلے جاؤ, میں ایتھے ہی بیٹھا. اب یہ شخص کون کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جب آپ کے گھر آئے, مسجد میں آئے, دروازے ٹوٹے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو اتنا بڑا ہے فاروق بھائی, جن کو شاید کبھی نہیں بلایا جا سکے, کہ
ہمارے گھر لوگ تعزیت کے لیے آئے, اور اتنی, آپ کو پتہ ہے کیسے دنیا ہے, آپ گن ہی نہیں سکتے اس شخص کو, جتنی مطلب وہ جنازے پر جو فاتحہ کے لیے دنیا ہی, وہ تو گنتی میں نہیں ہے نا, مطلب ایسے ہی ہے. اور پھر کلوں پر پھر 40 منٹ. ہمارے گھر کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے, ہمارے گھر کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی, پردے ٹوٹے, ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی, اور ہم لوگوں کو فاتحہ کے لیے بٹھا دیا. اور پھر ہم نے شرم کے مارے, ہمیں شرم نہیں تھی, ہمیں تو فخر تھا کہ ہمارے دروازے ناموس رسالت پہ, لیکن لوگ آگے پوچھتے تھے کیا ہوا ہے, تو ہم کس کا نام لیتے اور کیا کرتے. ہم نے ان کے اوپر کپڑے لٹکا دیے. میں نے کہا کہ پہلی پریورٹی میں ان کو ٹھیک کرواؤ یا ان کو صحیح کرو. تو دروازے توڑنے والوں میں صرف پولیس تھی یا باقی کون سی؟ سارے تھے, ساری فورسز, رینجر بھی تھے. اس وقت تو لوگوں نے بڑا ان کو کہا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی. پچھلے جمعے میں, جس جمعے کو وفات ہوئی ان کی جمعرات کی رات کو, اسی جمعرات کی پچھلی رات کو, جو پچھلا ہفتہ تھا, اسی رات کو اس مسجد پر قبضہ تھا ان کا. اگلے دن میں ان کی وفات تھی. یہ کام میرے تھے, تو میں ادھر سنبھال رہا تھا. ساری دنیا آئی تھی, کوئی زخمی تھے, کوئی ہاسپٹلائز, کوئی کسی کے پاس چیزیں نہیں تھی, کرایہ نہیں تھا واپسی جانے کا, کوئی جن کو ہم یہاں سے 7 بسز پر لے کر گئے تھے, تو پورا انتظام ان کا رہنے سہنے صاحب, ایک شہر سے دوسرے شہر مائگریٹ. تو واپس آ کے میں نہیں کروانا تھا. میں جب گھر آیا تو بیمار تھے, تو میں مطلب اس سلسلے میں لگ گیا. تو شام کو ان کی وفات ہو گئی. تو بڑی عجیب بات ہے, یہ برداشت سے باہر بات ہے. یعنی چلے چھوڑ آگے چلے. کچھ چیزیں تو ایسے ہوتی ہیں, بندہ انسان ہی ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یعنی میں بھی اسی مٹی کا ہوں, یہیں کے رہنے والا. آپ ضبط دیکھیں نا پھر ہمارا, آپ ضبط دیکھیں ہمارا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ برداشت نہیں, ہماری برداشت دیکھیں. کتنے لوگوں کی اب تک ہو چکی ہیں, کیجویلٹیز ہو چکی ہیں, شہادت ہو چکی ہے, جتنی بھی آپ کی ایفرٹس رہی, آپ نے کوئی اس کے اعداد و شمار بنائے؟ جی, یہ جو ناموس رسالت کا بھی مارچ ہوا ہے, اس میں تقریباً کوئی 53 شہداء ہیں کل ملا کے. نہیں, اس سے 8 فیض آباد والے, اچھا 2 ناموس رسالت مارچ والے ہیں. وہ شہداء اس سلسلے میں کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ شہداء ہیں. یعنی تقریباً 100 کے قریب لوگ ہیں. نہیں, تقریباً کوئی 62-63 لوگ.